لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له علي نبي بغي دائمي لا اول له ولا اخر له ونشهد ان سيدنا وسندنا وإمامنا ومحمدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومنهوبنا ومرهوبنا ومطلوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قالت حليمة السعدية والله لأذهبن إذا ذلك اليتيم عسى الله أن يجعل الله لنا فيه بركة. السلام عليك يا حبيب الله. اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ذات مافقات بقیت حمد و سلام کے بعد اسلام میں تشریف میں جو دوست شامل ہوئے تیار ہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ مبارکہ رات کے اسم مبارکہ سے ہوا کہ 7 دن جناب عبد المطلب نے مکہ کے عمرہ شرکا اور دار کو اکٹھا کر کے بہت بڑی ضیافت عام کی. اس میں حضور حضرات و تسلیم کے اس میں گرامی کا اعلان کیا. یہ ذکر تھا پچھلے جمعے. اس کے بعد اب دوسرا مرحلہ جو پیش آیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مسئلہ ہے کہ آپ نے اپنی پرورش کے لیے کن کو نوازا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا انتخاب کیا, کن کا قیام کیا. وہ ابتدائی چند دن 2 دن تک آپ نے حضرت شعیبہ کا دوست فرمایا. آپ کو شرف حاصل ہے حضرت شعیبہ کو عام یہ مشہور ہے کہ حلیمہ صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا, مگر آپ نے اوروں کو بھی نوازا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہے. آپ کے بعد کچھ دن تک شعیبہ وہ لوڑی ہے جسے ابو لہب نے آزاد کیا تھا. آزاد اس خوشی میں کیا تھا اس لوڑی کو, اس میں جانا ابو لہب کو خوشخبری دی تھی کہ ابو لہب تیرے مبارک ہو, تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ نے لڑکا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اسے پتا چلا یہ دور کی بھی ابو لہب کے پاس تھی. ابو لہب کو کہتی ہے کہ وہ خوشی کی بات ہے کہ عبداللہ کے بھائی کو موت ہو گیا, اس کے گھر آج اللہ نے بچہ دیا ہے. ابو لہب کو بےحد خوشی اس بچے کی ولادت پر محبوب کی آمد پر اس نے خوشی محسوس کی. اسی خوشی میں اس نے شعیبہ سے کہا اچھا کیونکہ مجھے یہ خوشخبری دی ہے اور خوشخبری دینے والوں کو لال دیے جاتے ہیں, میں نے تجھے آزاد کر دیا. اور جو خوشخبری لاتا ہے تو لڈو کھلائے جاتے ہیں, مٹھائی دی جاتی ہے اور کچھ ہوتا ہے. اس دن میں جا تو آزاد. یہ ابو لہب کی آزاد کردہ لوڑی تھی. عام لوگ ان کا نام لیتے سے ہو گیا, یہ نام تو ہندی لفظ شعیبہ ہے. شعیبہ نے چند دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ہے. بجائے کہ یہ کہا جائے کہ حضور نے ان کا دودھ دیا تو زیادہ اچھے لفظ ملتے ہیں تو حضور نے وہ شرف بخشا.
ذریعہ کو نوازا کچھ دنوں کے بعد، اور سرکار ان کے کچھ دن دودھ پلانے میں جب جو حدیث کر رہا ہے کہ زیادہ مہینے یا سال دور ہے، زیادہ شرط تو حلیمہ سعدیہ کو ملا، مگر کیونکہ شرط مل گیا، ان چند دنوں کی نسبت کا احساس اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خدیجہ کبریٰ کے نکاح کے بعد جب سمیبہ داخل ہوتی، حضور کے گھر جب سمیبہ آتی تو سرکار ان کی تعظیم کرتے، اس کا اعزاز فرماتے کہ میں نے اس کا دودھ دیا ہے، اور یہی وہ سمیبہ ہے جنہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے، یہی وہ سمیبہ ہے جنہیں حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ ابو سلمہ اور حمزہ دونوں حضور علیہ السلام کے رضا خریدی، حضرت حمزہ جو چچا ہے یہ چچا بھی ہے اور رضا خریدی۔ ابو سلمہ جن کی اہلیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہو گئے تھے، اور حضرت سلمہ بڑی پریشان ہوئی کیونکہ سب سے شوق اور کہنا یہ پریشان کو حال ہوتی ہے، تو پریشان ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور نے دعا فرمائی کہ یہ پڑھا کرو کہ اللہ میرے لیے کو بہتر سامان بنا دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی یہ دعا میں کرتی ہے، بڑا تو کرتی تھی کیونکہ آپ نے کبھی دوسرے لوگوں کو یہ دعا سکھائی تھی کہ تمہارا نقصان ہو جائے تو یہ دعا پڑا کرو کہ یا اللہ میرے نقصان کا نیم بدل نہیں لے، یہ اس کا خلاصہ ہوا تھا کہ یا اللہ میرے نقصان کا مجھے نیم بدل عطا کر۔ یہ دعا پہلے جاری کی اور لوگ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر سلمہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جب میرے شوہر کا وصال ہوا، شہید ہو گئے، تو میں نے بھی یہ دعا پڑھنا شروع کی، مگر جب میں کہتی کہ یا اللہ مجھے نعمت بدل عطا کر، میرے ذہن میں یہ بات آتی میرے شوہر بھی نعمت بدل ہو سکتا ہے۔ میرا شوہر بھائی نہیں تھا، بڑا حافظہ تھا، بڑا ہی ہمدرد تھا، غم گسار تھا، دکھوں کا ساتھی تھا، بے شمار کے اندر خوبیاں تھی، مطلب یہ حضور نے فرمان دیا ہے اور میں پڑھتی بھی رہی ہوں، مگر یہ کیسے ہوگا کہ ابو سلمہ سے زیادہ اچھا بھی شوہر مجھے مل گیا؟ یہ شکار ہو نہیں آ جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا مل گیا، کچھ دنوں کے بعد مجھے پیغام ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پیغام ملا نکاح کا۔ وہ میرا سوال جو تھا، غم جو تھا، وہ سارا ختم ہو گیا کہ میں تو حضور کے فرمان پر تلملایا کرتی تھی کہ حضور نے یہ لوگوں کو سکھا دیا، لوگ پڑھا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے نقصان کا مجھے بدل عطا کر، اور میں بھی پریشان نہیں، مگر جب محبوب نے میرا پیغام آیا تو میرا یقین ہو گیا کہ محبوب کے منہ سے نکلی بات غائب ہو جائے۔ اب کہاں ابو سلمہ کہاں مصطفیٰ؟ آپ فرماتی ہے میں نے پیغام بھیجا، پیغام لانے والے کو جواب دیا کہ حضور کو جا کر میرا سلام کریں اور کہیں کہ حضور میری بچیاں بھی بچے بھی میرے ہیں، میں نے کہاں شروع ہوئی حضور سے جا کر یہ عرض کریں کہ میری طبیعت میں اتنا تلخی آ جاتا ہے، تو آپ کو میرے دین ایمان کیا ہے، آپ کو میرے رسول ہے، اور میرے بیوی کے درمیان یہ کمی نہ کبھی میں چاہتی ہو جاتی ہے، تلخی ہو جاتی ہے، اور میری طبیعت میں تلخی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس سے میں نے منہ بتانے کی کوشش کی، تو پھر کائنات کے شہنشاہ کی طرف سے جواب ملا کہ جا کے عمر سلمہ کو کہو کہ وہ اس کے بچے نہیں ہیں، وہ میرے ہیں، وہ جو ابو سلمہ جو اس کے بیٹے بیٹے ہیں وہ نہیں ہیں، وہ میرے رقیبہ ہوگی، میری طبیعت میں ہے، میں ان کو پرورش کروں۔ یہ مسئلہ کہ وہ کہتی ہے کہ طبیعت کے اندر تلخی ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کی تلخی کو نرمی میں بدل دے۔ جب میں دعا فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی مجھ میں تلخی آئی ہوئی، اب ان میں سلمہ کے شوہر کی ابو سلمہ، ان کی بھی ایک بیٹی تھی جو حضور کی طبیعت میں ہے، ان کی بیٹی کا نام درہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ درہ سے نکاح کر لیں، اب
ابو سلمہ کی بیٹی تھی. حضور فرماتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ کی بیٹی میری بیٹ نہیں ہوئی, اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی, میں نے اپنی ماں کو اپنے نکاح دیا, ایک لحاظ سے میری بیٹی ہے, میری پرورش میں نکاح نہیں ہو سکتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو سلمہ میرے دودھ جو بھائی ہے, میں نے بھی سمیتا کا دودھ دیا ہے, ابو سلمہ نے دیا. گویا ہم بھائی ہوتے ہیں, بھائی کی بیٹی بھتیجی ہوتی ہے, بھتیجی سے نکاح جائے گا. اسی طرح اگر حمزہ کی طرف سے پیغام ملا, کسی لوگوں نے کہا کہ حمزہ کی بیٹی جوان ہے اور وہ چاہتے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نکاح ملے, تو اب پتا ہے کہ بیٹی کے نکاح ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں, جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ہیں اس لیے میں حمزہ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا کہ میں اور حمزہ نے دونوں نے سمیتا کا مل کر دودھ دیا, دودھ کے کم ہو گئے. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ یار نسب جو سے حرام ہوتے ہیں دودھ بھی وہی حرام ہو جائے. یہ سمیتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن تک دودھ پلایا اور حضور نے یہ شرط بخشا, اور حضور ان کے ساتھ رکھتے تھے جو قبیل کے کبرا کے نکاح کے بعد گھر آتے تو حضور ان کی تعظیم کرتے ہیں. یہ ہے مصیبت الواری, اسے کہتے ہیں مصیبت الواری. کہاں ہم نے کہا کر شراب کیا اور کہاں سمیتا کا دو چار کو دودھ پلانا, مگر عالم نہیں کرتے کہ جب گھر آئیں گے تو محبوب نے تعظیم کی. اور پھر حضور مدینہ منورہ میں آنے ہیں, جب وہ مدینہ منورہ سے مکہ شریف جاتا, حضور فرماتے تو مکے جا رہا ہے, عمرہ کرنے جاتا, سلام کرنے جاتا, بیت اللہ کی بات کرتا. حضور فرماتے وہاں جانا فلان حضرت مجھے دودھ پلانے والی سمیتا رہتی ہے, اسے میری طرف سے یہ جوڑا دے دے. یہ نسبت نوازی ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے یہ نجباری ہے. اس انداز کو بھی دیکھیں, رسول پاک علیہ السلام کا یہ انداز بھی پیش نظر ہے کہ 3 دن کے احترام کے جب 5 سمیتا نے دودھ پلایا, مغرب کے احترام اور تعظیم کا یہ عالم ہے. جو جاتا ہے اسے جوڑا دیتے مکہ مکرمہ میں پتا ہوا سرکار وہاں تشریف لے گئے. فاتحانہ رمضان میں شیخ ابی طالب کا ڈیرا لگایا. حضور آپ کا ڈیرا کہاں ہے؟ تو میں شیخ ابی طالب کو لکھاؤ, وہاں خیمہ میرا لگا دو. یہ جگہ ہے شیخ ابی طالب جہاں 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ نے بند رکھا تھا اور سب سے بائیکاٹ کیا تھا. یہ جمعہ میں نہیں ڈیرا لگاؤں گا جہاں میرا صرف بائیکاٹ رہا ہے. پہلا کام خیمے کے اندر بیٹھ کر حکم فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کچھ آئے ہے, جاؤ فلاں محلے میں سمیتا رہتی ہے, میں نے میرا دودھ دیا ہے, یہ جا کر انہیں تحائف میں طرف سے پیش کرو. کہ آپ طلاق میں لے گئے, محلہ طلاق دیا, میں طلاق دیا, پتہ چلا کہ سمیتا بہت ہو گئی. پھر وہ 3 واپس آئی, واپس آ کر حضور سمیتا کا تو انتقال ہو گیا. فرمایا چلو سمیتا کا انتقال ہو گیا, میرا ایک بھائی مشہور ہے جو سمیتا کا بیٹا ہے, یہ کہا ہے میرے اس بھائی کو دے دو, مشہور کو دے دو. پھر وہ 3 طلاق کرتی ہوئی. پھر پتا چلا کہ مشہور کا بھی انتقال ہو گیا. پھر واپس آئے, حضور مشہور کا بھی انتقال ہو گیا. فرمایا آپ جاؤ جو سمیتا کا قریبی رشتے دار ملے تو کہا مجھے دیکھو. یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ پتا چل جائے کہ کسی کے ساتھ تعلق ہو, ربط ہو, اس ربط کو لگایا کیسے جاتا ہے. اور کائنات کے شہنشاہ نے مجھے اور آپ کو اپنے تعلقات نبھانے کا درس کس طرح کیا, اور آج یہ 4 دن دودھ پلانے والی مسافر ہے, اور میں 3 سال میں ماں کا دودھ پیتا ہوں, 4 سال پیتا ہوں, مگر ماں میری کھا نہیں جا سکتی. ماں کو پیچھے لگا کے باہر نکال دیا جاتا ہے, باپ کو جسم ہو جاتا ہے, باپ کا گھر الگ ہے, ماں کا گھر الگ ہے. حساب وقت گزرے اوقات نہیں ہو سکتا, گزرے اوقات نہیں ہو سکتا تو ماں باپ کا بھی کر سکتا ہے. اگر سمجھ لو کہ گھر میں لڑائی ہے تو جہاں ماں باپ کو رکھتے وہاں محبوب مدینہ سے اپنی دودھ کی ماں کو جوڑے بھیج دیتے ہیں, تو تم یہ شہر میں کر رہے ہیں ماں باپ کو دودھ نہیں کر سکتے. بات یہ کہہ رہا تھا کہ سنا والے 4 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا
اس کے بعد ان کو صحیفہ کو مکان کرنا کی تھی، اس لیے یہ حکومت تھی. اب رواج تھا بچے کی پیدائش کے بعد لوگوں نے عمرات کرتے ہیں خصوصاً کہ وہ اپنے بچوں کو جو دکھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو باہر دیہات میں بھیج دیتے تھے، اور باہر سے دیہات کے بستیوں سے خواتین دودھ پلانے والی آتی اور وہ بچوں کو لے کر چلی جاتی. انہیں انعام اکرام ملتا، اس انعام اکرام کو پیش ملتی تھی. وہ انعام انہیں مقاصد بھی دیا جاتا تھا، وہ انعام انہیں ہفتہ بھی دیا جاتا تھا، اور ختم کرنے کے بعد مدت رضا کی مدت دودھ پینے کی مدت پوری ہونے کے بعد 2 سال کے بعد بچہ واپس لانا ہے، وہ لاتے تو پھر بھی انعام اکرام ہوتا تھا. یہ صورت حال تھی. اب ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ شہر کے اندر بچوں کو بہت سکون ہے. مکہ مکرمہ سینٹر ہے پوری دنیا کا، مرکز ہے پوری دنیا کا، جسے امت کہا ہے، سارے شہروں کا مرکزی شہر. وہاں وہاں کی جایا دودھ پلانے کے دنیا کو چادر پلاتی ہے، مگر جناب مطلب اس حساب کے رسول کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ بچے کو باہر بھیج دیا جائے. اب لوگوں کو پتا چل گیا خواتین آ رہی بچے امیروں کے بچے، جسے جتنے امیر کا بچہ ملتا وہ کوئی خوشیاں مناتا. 10 روپے والے کا ہے، 1 بھلو والے کا ہے، اتنا کا ہے، اتنی سی بکریاں اتنے بھیڑے ہیں. جتنا مالدار آدمی بچہ سے خود کرتا اتنی ہی میں خوش ہوا کرتا. آئی مالداروں کے سارے بچے اور دوروں کے ہاتھ چلی گئی، اور وہ بیچاری پیچھے ہوئی جو جلدی نہ آ سکی تھی، جسے حلیمہ کا بھی کہتے ہیں، اور یہ کونی آ سکی تھی. ان کے پاس ایک گدی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ گدی تھی ان کے پاس، بعض میں آتا ہے کہ اتنی تھی، مگر دونوں روایتوں کی کتابوں کے مطابق یوں ہے کہ گدی بھی تھی اور وہ بھی تھی. ایک کمزور گدی تھی، ایک مریض بھی تھی. ان میں سے دودھ پلاتی بچوں کو گدی پر سامان لا کر کام چلایا جاتا تھا. یہ آہستہ آہستہ سفر کر کے آئی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی، جبکہ عورتیں بچوں کو لے کر کے جا چکی تھی. سارے لوگ تلاش کیا، پتہ چلا کہ بچے تو سارے نہیں. رہی ایک بات کی اور شہروں سے نکال کر بچوں کو باہر بھیجا کیوں جاتا تھا، اس میں کیا فیصلہ ہے؟ اس حدیث بات میں ملتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی زبان بڑی عربی زبان بڑی سخی ہے، سنتی نہیں ہے، آپ عربی بولتے ہیں مردو بولتے ہیں، آپ بڑے شاندار طریقے سے تقریر فرماتے ہیں، جبکہ باقی عرب جو ہے مکہ میں رہنے والے ان کی زبان میں یہ اندازے طاقت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ میں نے اپنا بچپن بنو سعد کی قبیلہ میں گزارا ہے، اس لحاظ سے میری زبان میں وہ اندازے طاقت کا ساتھ پایا جاتا ہے. یہ جو روایت حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو اسی سے بھیجا جاتا تھا باہر دیہات میں کہ وہاں خدا بھی ہے، وہاں زبان اصل زبان اصل کا مطلب اصل حالت یہ گزارے کی وہ بستیاں ہو گئی. اس لیے کہ جب پہلے تعینات بڑی ہے تو زمین ہی جنگل تھا. اب بڑے بڑے شہر تو بعد میں ہوئے نا، پہلی حالت تھی وہ صحرائی ہے، پہلی حالت تعینات تھی وہ صحرا کی حالت تھی. اور آج بھی دیہاتی لوگ صحرا میں رہتے ہیں، پہاڑوں کی ٹوٹیوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں. یہ تعلیم والے بستیاں اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ وہاں شہری علاقے سے بچہ محفوظ رہتا تھا. شہر کو بدتمیزیوں سے محفوظ، شہر دھوکے سے محفوظ. آج دیکھیے کہ شہر میں کس قدر ہے اور کس قدر ہنر شہر میں پایا جاتا ہے. میرے شہر میں، آپ کے شہر میں
ابھی کل کچھ مطالعہ کرنے کیا ہو رہا ہے، جتنے جہاز ہیں اتنے آبادیوں میں جتنی بڑی آبادی ہے اتنے بڑے جہاز نہیں، قتل ہے، دہشت گردی ہے، فسادات ہے، گناہ ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، کم توڑ ہے، بازار ہے، جہاں بازار ہی وہاں کم سے توڑ ہے، جہاں بازار ہی ہے کم سے توڑ ہے، جہاں ملنے والے محدود ہے وہاں جھوٹ کی کثرت کیسے ہوگی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ کی کثرت کیسے ہوگی؟ کیونکہ دیہات کے اندر شہروں میں نسبت کم تو گناہ ہے اور کم علائقے ہے، اس لیے فساد برابر کے بھارت کے بچوں کی بات کرنے جاتا تھا۔ اور میرے دل میں یہ بھی بات آتی ہے کہ کیونکہ اقبال اصلی تمدن اصلی زندگی گزارنے کی اصلی کیفیت وہ شہر میں نہیں، وہ دیہات میں ہو۔ وہ بڑی واضح بات ہے کہ آج بھی خالص دودھ آپ کو دیہات میں مل جائے گا، شہر میں موٹی سی بات ہے، خالص دہی شہر دیہات میں مل جائے گا، شہر میں ملے گا۔ اسی طرح باقی بلکہ یہ کہ یہ خالص مذہب، خالص خدا کی پہچان، خالص مسلمان کی پہچان، اس کا زیادہ تار دیہات میں ہے، شہر میں نہیں۔ اور دیہات کے اندر گناہوں کے جرثومے کم ہے، شہروں کے اندر گناہوں کے جرثومے زیادہ ہے۔ اب جتنے قتل ہو رہے ہیں، 10 بندی ہو رہی ہے، جتنے والا تعداد ہو رہے ہیں، یہ سارے شہروں میں ہو رہے ہیں۔ اندازہ کر لیں جتنی آپ خبریں پڑھتے سائیوان ہے، اور ہے، گانا ہے، بھارت ہے، کراچی ہے، سارے بڑے بڑے جائیں بڑے بڑے شہروں میں۔ کبھی آپ نے اس قسم کے جو ہے کسی تاریخ ہوں گے رائت وہاں بھی بزرگ ہو جاتا ہے، اس کا میں جواب دیا کرتا ہوں کہ کیونکہ دیہات کے لوگ شہروں میں آتے ہیں اور برائی کے جرثومے میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ جیسے بیماری کے جراثیم ٹوٹتے ہیں، بیماری کے اسی طرح برائی کے جرثومے جراثیم بھی ہیں، وہ دیہاتیوں کو توڑ کے ہوتا ہے جاتا ہے صورتحال ہو جاتی ہے۔ جتنے مناظر باہر ہے دیہات میں، شہر میں نہیں ہے۔ شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح لگتے ہوئے پتوں پر، زمینوں پر، کھیتیوں پر ویسا حسین منظر پیش کرتے ہیں کہ آپ کو شہر میں یہ نہیں ملتا۔ سبحان سے قدرت کی آواز آپ لاکھ کرنے لگا لیں، میل لگا لیں، شہر کے کسی دکان پر آپ کو یہ پیپر نہیں ملے۔ اگر کسی نے رکھا ہے بڑی محنت کے ساتھ بڑے سے لا کے رکھا ہے اور اس میں مارے جاتا ہے کہ وہ پیپر سبحان سے قدرت کہہ رہا ہے، مگر دیہات کے اندر یہ نغمہ چلا جائے خدا کی حمد کے یہ اندر سبحان سے قدرت صبح شام آپ کو دیں گے۔ پرندوں کا پہچانا، چڑیوں کا پہچانا، یہاں آپ سو میں کبھی آپ کو چڑیوں کی پہچاتے ہیں، مگر دیہات میں آپ کو ایک چڑیا پہچا کر آپ کو بلا کرتی ہے، وہ خدا کی حمد میں کرتی ہے، خدا کی نغمہ سرائی کرتی ہے، ان کی نغمہ سرائی سے تم بیدار ہو کر نماز میں نکلا جاتا ہے۔ کتنی چیزیں نظر خال نظر دیہات میں ملتا ہے، خال دودھ، خال چینی، خال نظر دیہات ہے، اور دیہات میں جتنا میرے خیال میں دین کا درد ہاتھ میں ہم نے نہیں، شہروں کو نہیں ہمارا یہ رقم میں شہروں کو تبدیل کر رہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ رہتا ہوں، حقیقت ہوتی ہے۔ شہر کے اندر کچہریوں میں چلے گئے، جھوٹا قسم اٹھانے والے آپ کو 20 مل جائیں گے، 50 مل جائیں گے، جھوٹی قسم اٹھانے والے، قرآن اٹھانے والے آپ کو جتنے اٹھانے میں مل جائیں گے، انہیں پیسے 100-200 روپیہ دے دیں، قسم اٹھا دیں، مگر دیہاتی آدمی مر جائے گا کسی قسم ہو جائے گا۔ یہ ہو اگر وہ کہتا ہے تو وہ جرثومہ ہماری طرف سے گیا ہے۔ بات یہ کہہ رہا تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر سارائے عرب میں جو رات تھی کہ بچوں کو باہر بھیجا جاتا تھا، اس لیے کہ بچوں کی پرورش حاصل ہو، ان کا گفتگو کا انداز صحیح ہو، فساد بلاغت سے موازنہ ہو، ان کے صفائی کا انداز نہ ہوا اور کھلی فضا میں پیش پائے، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کھلی فضا کے ساتھ میں پیدا کر سکے۔ یہ کی حکمت جس لیے بچے بات ہو جاتے تھے۔ حلیمہ صاحب یہ دنیا نہیں ہے،
پوچھا کہ اس کے گھر کوئی فلاں کا بچہ جو امید کر لے گی، فلاں کر لے گی، فلاں کر لے گی. حلیمہ کو پتا چلا کہ ایک بچہ ہے عبد المطلب کا پوتا بنو ہاشم کے خاندان میں نہ نہیں، جو اس بچے نے جنم لیا ہے وہ ابھی بچہ ہے، اسے کوئی نہیں لے گیا، کوئی نہیں لے گئی. اب اسے کیوں نہیں لیا؟ اس بنا پر کسی نے اسے نہیں اٹھایا کہ یہ غریب خاندان کا بچہ ہے. اس کیونکہ یہ یتیم ہے، اس کا باپ تھا چونکہ انعام تو باپ نے ملا تھا، انعام تو ملے گا تو باپ نے اس بچے کا باپ کا سب کچھ گیا ہے. یہ کہہ کر واپس چلی جاتی، مگر کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ یتیم کون ہے، کون ہے، کون ہے کہ یہ یتیم نہیں بننا یتیم ہے. ایسے یتیمیت سے دور گزر رہا ہے تاکہ کائنات قیامت میں آنے والے یتیم ہیں وہ سارے یتیم کو دیکھ کر سکون حاصل کر سکیں. کوئی بات نہیں، اگر میرے گھر سے باپ کا سایہ کیا ہے تو مجھے حوصلہ کرنا چاہیے. میرے رسول عالم اسلام کی لیے نکل ہوتی سایہ پسند آئے گا پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو جس نے پوری کائنات کو سایہ کرنا ہے، جس کا سایہ پوری کائنات پر ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ بھی ہے. یہ دیکھ کر صحیح جاتی آئی ہے یتیم ہے کئی دن کسی نے دیکھا تک نہیں، مگر یہ فکر استعمال نہ کیا جائے تو اچھا ہے کہ بہت سی دائیاں آئی تھیں، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں، بیت سے دہلیز سے چلی گئی، پتا چلتا کہ وہ یتیم ہے. یہ فکر زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کو بیان کرتے ہوئے کہہ دیا جائے یہ نہ کہو کہ ان دائیوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، بلکہ یہ کہو کہ مصطفیٰ نے سمجھ نہیں کیا تھا. رسول اللہ نے کوئی پسند نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں جھٹکا دیا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم بہتر پر جا رہی ہوں، مگر ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. راجے کہ میں یہ بات جذبات میں کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے رسول پاک علیہ السلام کو غلام ہونے کی یقین سے عقیدت ہے. یہ ہے کہ مرکزیت بھی ہے، اس کی مرکزیت ہے. موسیٰ علیہ السلام و تسلیم عام مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا تھا کہ سجود میں ڈال دی گئے اور بنیامین ماں نے پھینک دیا، پریشان ہوئی، حکم ہوا کہ پریشان نہ ہو، ناراض ہوئی ہے، ہم تیز تک کیسے پہنچا دیں گے. وہ سجود فرعون کے محلے میں گیا، فرعون نے سجود کو کھولا تیار کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے چند گھنٹوں کے بچے ہوئے اس میں لیتے ہوئے جو غالبیہ فرعون نے سمجھا کہ اسے قتل کر دیا جائے. بیوی نے کہا کہ نہیں، آسیہ نے کہا نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہے جس سے ڈرتا ہے، یہ تو بیچارہ سیدھی جگہ بچہ ہے کہیں سے آ گیا ہے، ہمارے یہاں اولاد نے اسے پالے نہیں. اب اس کی پرورش کا مسئلہ شروع ہوا. فرعون نے کہا کہ شہر سے دائیاں آئی اور روٹی آئی، دودھ پلانے کا ان کا مشن تھا، چھاتی کو جھٹک دیا. آپ نے اس کے پستان کو منہ میں ہی نہیں ڈالا، ایک گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، چوتھی گئی، یکے بعد دیگرے دائیاں آتی رہیں، انہیں جھٹکا ملتا رہا، واپس جاتی رہیں. یہ بچے کو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، بچہ دودھ نہیں پیتا، شاید کوئی تکلیف ہے بچے کو. انہوں نے یہی کہا کہ بچے کا علاج کریں، یہ چھاتی منہ میں نہیں ڈال رہا، کوئی صورت ہوگی. حلیم حضرت موسیٰ کی بہن یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. وہ کہتی ہے فرعون سے کہ بادشاہ اگر تو اجازت دے تو میری ماں بھی یہی کام کیا کرتی ہے، میں اسے لے آؤں. میری ماں بھی دودھ پلانے کا کاروبار کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، اگر کہیں تو لے آؤں. اس نے کہا دیکھتی کیا ہو، لاؤ جاؤ لاؤ، شاید اسی کا ملے، تم اپنی ماں کو لے آؤ. بہن گئی، ماں سے کہا کہ اماں میرا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا،
یوں محسوس ہوتا ہے وہ تیری اڈیق لگی ہوئی، شاید وہ تیری اڈیقاں چ بیٹھا ہے، اماں جلدی کرو چلو اسے جا کر دودھ پلاؤ۔ ماں آ گئی، ماں نے جو ہی سینہ سے لگایا ہٹ ہٹ کر کے پینا شروع کر دیا۔ اب یہ سوچیں واقعہ ہے جسے مفسرین نے نقل کیا اور اس واقعات کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ اب دلیل کیا تھی، وجہ کیا؟ قرآن مقدس اس کی وجہ بیان کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا ہوا کیوں کہ باقی دائیوں کا دودھ موسیٰ نے کیوں نہیں پیا اور ماں کی جب چھاتی آئی تو فوراً دودھ شروع کر دیا؟ قرآن مقدس فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ، ہم نے اپنے بندے موسیٰ پر باقی ساریاں دودھ پلانے والی حرام کر دی تھیں۔ اب یہ نص ہے قرآن پاک کی۔ موسیٰ علیہ السلام چند گھنٹے کے بچے ہیں مگر قرآن مقدس کا ارشاد ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ، ہم نے اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دیں۔ لہذا نبی پیدا ہوتے جانتا ہے یہ کیا ہے، اس کا دودھ پینا ہے، اس کا نہیں پینا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا نے امتیاز دیا ہے اور قرآن مقدس کی نص قطعی نے یہ بتا دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کا دودھ نہیں پیا اور ماں کی چھاتی کو بڑے پیار سے پیا ہے، تو رسول اللہ کو یہ انداز کیوں نہیں ملا؟ محبوب کو بھی خدا کی طرف سے ہی انداز مل گیا تھا کہ یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، ہم نے تیرے لیے حلیمہ کا انتخاب کر رکھا ہے۔ حلیمہ کا انتخاب ہے۔ باپ عبداللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، نام کے اندر برکت ہے، اور ماں آمنہ ہے، امن والی ہے، ماں امن والی ماں ہے، اور امین کو لیے آئی ہے، امن والی ہے، امین کو لیے آئی۔ ماں کا نام معاملہ ہے کہ اس کے پیٹ میں امانت ہے کائنات کی، اس امانت کو لیے پھرتی، وہ امانت سامنے ہے۔ اور چاہیے بھی تھا کہ جس نے ساری دنیا کے دکھ اٹھانے ہیں، ساری دنیا کے دکھ اٹھا کر، پتھر کھا کر، لاٹھیاں کھا کر، کانٹے چبھا کر، گالیاں سن کر، جب قوموں اس ذات والا صفات میں قوم کو دعا دینا ہے، صبر اور علم ہے، تو اس ذات کی دائی بھی حلیمہ ہی چاہیے جو سراپا علم والی۔ دائی کا انتخاب کیا تو وہ حلیمہ ہے، ماں کا انتخاب ہے تو وہ آمنہ ہے، باپ کا انتخاب ہے تو وہ عبداللہ ہے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ بچہ وہ ہے جو کل کو جس کی زبان سے یہ بات نکلے گی اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، جسے آج لوگ غریب کہہ رہے ہیں، یتیم کہہ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، میرے رب نے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی ہیں۔ ان آنے والیوں کو اور چھوڑ کر جانے والیوں کو، نفرت سے دیکھنے والیوں کو کیا خبر تھی کہ یہ وہ یتیم ہے جو ڈوبے ہوئے سوری سے کہے گا واپس آ جائے تو وہ آ جائے گا؟ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ وہ یتیم ہے جو سورج کو حکم دے گا کہ نیچے آ جاؤ ٹکڑے ہو کر آئے گا؟ انہیں کیا پتا تھا کہ جس یتیم کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، نبیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں سے کلمہ پڑھوایا ہے جن میں کبھی جان رہی تھی، مگر یہ وہ یتیم ہے جو پتھروں سے کلمہ پڑھوا دے گا جن میں کبھی جان رہی نہیں ہے۔ چھوڑ کر جانے والیوں کو کیا پتا تھا؟ یہ راز تو کھلا ہی نہیں، پتا تو چلا ہی نہیں کسی کو کیا ہوا کہ یہ درختوں سے کہے گا درخت زمین کو چیرتے ہوئے واپس آ جائیں۔ محبوب اکرم سید عالم علیہ السلام، حلیمہ نے جا کر شوہر سے کہا کہ سارے بچے تو چلے گئے ہیں اور مجھے پتا چلا ہے ایک یتیم بچہ یہاں ہے، تو اس نے کچھ لاپرواہی سی، شوہر نے بھی خاموشی اختیار کی، یا شوہر نے پھر کہا واللہ لاذهبن الى ذلك اليتیم، اللہ کی قسم ہم اس یتیم کے ہاں ضرور جائیں گے، اس یتیم کو دیکھنے جائیں گے، واللہ لاذهبن الى ذلك اليتیم، اس یتیم کو ہم دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے دونوں قیامت کے دن یوں قریب قریب ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔ اور یتیم کی پرورش کا اسلام نے بڑا خاصا درس کیا۔ یتیم کے
پالنے والے کا بڑا اجر اسے عطا فرمائے. محبوب علیہ السلام کو ہم دیکھیں گے اصل اللہ یجعل اللہ لنا فیہ برکہ. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ اس بچے میں ہی ہمارے لیے برکت پیدا کر دے. یہ تھا عقیدہ حضرت حلیمہ کا. اصل اللہ عسى ان یجعل اللہ لنا فیہ برکہ. ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس میں برکت پیدا کر دے. جتنا عقیدہ خدا کا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت حلیمہ کا خدا ذو جلال کے ساتھ بہت بڑا عقیدہ تھا اور وہ اپنے رب کو اللہ کہتی تھی یجعل اللہ لنا فیہ برکہ. اللہ اس میں برکت بنائے, برکت ڈالے. برکت کیا شے ہے؟ خدا کی طرف سے براہ راست خدا کی طرف سے جو نعمت اندیکھی نعمت ملتی ہے اسے برکت کہتے ہیں. کچھ نعمتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ نعمتیں اندیکھی ہوتی ہیں. وہ اندیکھی نعمت جو خدا کی طرف سے مل جائے وہ برکت ہے. خدا ہمیں برکتیں عطا کر دے گا. آئے ہیں جا کر دستک دی. جناب عبداللہ سے پوچھا, عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ ہمیں اپنا پوتا دے دیں گے؟ میں کام کرتی ہوں بچوں کو دودھ پلانے کا, آپ دے دیں گے؟ تو آپ فرماتے ہاں دیکھ لو بیوی, دیکھو حلیمہ سعدیہ سیرت حلبیہ میں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہمیں اجازت ملی بچہ کے پاس جانے کی, جناب عبد المطلب سرپرست اعلیٰ ہے, آپ فرماتے دیکھو محبوب علیہ السلام سرخ کپڑے میں ملبوس تھے اور سرکار کا چہرہ کپڑے سے ڈھپا ہوا تھا. میرے بیٹے کا چہرہ کپڑے سے ڈھپا ہوا تھا اور میں نے جب کپڑا اٹھایا تو محبوب نے آنکھیں کھول کر دیکھا, آنکھیں کھول کر دیکھا, گویا استقبال کیا. اماں تینوں جی آیا نہیں آگے میں کہ اماں پہلی اڑیک کا پیاسا. آنکھیں کھول کر محبوب دیکھتے ہیں, سینے سے لگا لیا. وہ بہت آگے چلی گئی تھی, اونٹی پر بٹھایا ہے. فرماتی ہیں کہ حیران ہوں میں کہ کیفیت یہ ہے کہ جو میری اونٹنی مرجل تھی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور میں اونٹنی پر محبوب ہوں. میرا خیال ہے یہ وہ جو میں نے مطالعہ دیکھا کتاب اس میں یہ فکر نہیں ہے, یہ فکر اپنی طرف سے آپ کو سنا رہا ہوں اور اس کے دلائل کئی دوسری جگہوں میں ملتے ہیں. جس وقت یہ سودا ہو رہا ہوگا, یہ ایک سودا ہو رہا ہے, سودا طے ہو رہا ہے کہ حلیمہ تو لے جا میرا پوتا اور 2 سال کے بعد یہ واپس کرنا ہے. حضرت آمنہ سودا کر رہی ہے, طے کر رہی ہے, تو کب لائے گی, ملاقات کرانا ہے, یہ کرنا وہ کرنا, باتیں ہوتی ہیں. اور جب ماں یا دادا پیش کر رہے ہوں گے تو ذوق یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کے سارے فرشتے مبارک دے رہے ہوں گے حلیمہ تجھے مبارک ہو کہ تو نے دولت کائنات کی دولت کو لے لیا ہے. حلیمہ تجھے مبارک ہو, کائنات ہر کی دولت تیری جھولی میں آ گئی. جنہیں یہ سمجھا, جن خواتین نے یہ سمجھا تھا کہ یہ یتیم ہے وہ مار کھا گئی. تو نے اس یتیم کو لے کر کے ساری خدائی لے لی ہے. مصطفیٰ تیری جھولی میں ہے, ساری خدائی تیری ہے وہ اس میں. فرماتی ہے کہ میرے گھر میں لے لی, چھو کر کے میری اٹھنے کی ڈولی چھو کر کے. وہ کہتے یہ کون جا رہی ہے؟ پتہ نہیں اتنی تیز اٹھنی کس کی ہے؟ فراٹے بھرتی ہی جا رہی. پتہ چلا ہے تو اماں حلیمہ, می اماں خالہ پھوپھی حلیمہ. یہ کیا ہے؟ ہم دیر کی چلی ہوئی ہے, تو پیچھے چلی ہے, اور یہ کیا سواری تو نے خرید لی ہے, سواری بدلی ہے؟ تیری تو اونٹنی مرجل تھی, یہ کیسے چل رہی تھی؟ تو جواب دیتی نہیں, سواری نہیں بدلی, سوار بدلا ہوا آ رہا ہے. اور سنتی جب میں محبوب کو بنو سعد کے قبیلے میں لے کر گئی ہوں گھر میں, یہ طائف کے قریب ان کا ڈیرا تھا. مجھے ایک مرتبہ بڑا جنون تھا کہ میں وہ گھر دیکھوں حلیمہ سعدیہ کے. یہ مکہ مکرمہ سے طائف ہے 40-45 میل 50, اس سے آگے یہ جگہ تھی. کیونکہ مجھے شوق تھا
میں نے اپنے مولم سے پوچھا کہ میں جانا چاہتا ہوں، طائف نے کہا پکڑے جاؤ گے، جیل میں رہو گے، اجازت نہیں ہے، کسی حاجی کو باہر جانے کی اجازت نہیں۔ یقین جانے میں نے اپنے مولم کی نہ سنی کا دیکھا جائے گا، اما حلیمہ کی چگی تو جا کر دیکھے جہاں محبوب کھیلتے رہے، اس جگہ پہ جا کر دیکھو جہاں محبوب لیٹتے رہے، جہاں کھیلتے رہے۔ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا بس میں، اور 3 چوکیوں پر سعودی پولیس آئی ہے، پاکستانی لباس میں بیٹھا تھا۔ خدا شاہد ہے مجھے کسی نے نہیں پوچھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا بغیر ٹکٹ کے، پاس واس یا اجازت نامہ قطعی طور پر نہیں۔ مجھے کسی نے پوچھا، 8 دن میں 10 دن وہاں رہا طائف، اور پھر وہاں سے لے کر ایک ساتھی کو اس میدان میں گیا تھا جہاں محبوب کا قیام تھا۔ فرماتی میں جا کر لے کر گئی ہوں تو میرے گھر میں رونق آ گئی، محبوب جو آ گئے رونق تو آنی تھی، کائنات کے شہنشاہ آ گئے۔ فرماتی میری بکریاں بڑی موٹی تازی ہوگی، ہری بھری ہوگی، دودھ کی چہل پہل ہوگی، سارا نظام بدل گیا، سارا نظام بدل گیا۔ کبھی میری چھاتیوں میں دودھ تھوڑا ہوتا تھا، ایک بچہ سیل نہیں ہوتا تھا، مگر محبوب کی آمد کی برکت تھی۔ اور میرے شوہر نے کہا واللہ یا حلیمہ واللہ لقد اخذت نسیمۃ برکت، اے حلیمہ تو بہت بڑی برکت لے آئی ہے کہ جس کے آنے سے میری دنیا بدل گئی، اور یہ نہیں کہ اسی وقت ہے۔ آج محبوب جہاں چلے گئے نظام کائنات بدل جاتا ہے، جتھے یار پب دھردا اور دیوتا سرو دا پوتا، جہاں محبوب کا قدم آ جائے وہاں گرو گزار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قیامت تک نظام رہے گا، اجڑے گھروں کو محبوب پاک بساتے رہیں گے، اجڑے گھروں کو رو کے بستے رہیں گے، برباد کھیتیوں کو نہلاتے رہیں گے، جنہیں کوئی نہیں پوچھتا انہیں پوچھتے رہیں گے، جو بے بس ہو جاتے ہیں ان کے بس بن کر آ جایا کرتے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا وہ بدخدا جمگیر ان کا سہارا بن کر آیا کرتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کا سہارا بن گئے، اب یہ نظام بدل گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی گڈی چڑھ رہی ہے، چڑھتی جا رہی ہے، چڑھتی جا رہی ہے، چڑھتی جا رہی ہے، بلکہ کبھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر کبھی مقابلہ ہو جائے اما حلیمہ کی چگی کا اور عرش کا، اور عرش یہ فخریہ کا ہے کہ میں وہ عرش ہوں جس پر مصطفیٰ نے قدم رکھے تھے۔ جب حضور معراج کو گئے ہیں تو عرش نے فتمسک العرش بأذیالہ، عرش مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ گیا تھا، چمٹ گیا تھا۔ کہ حضور مجھ پر بھی ان قدم ٹکاتے جائے، میرے پیدا ہونے کا مقصد تو پورا ہو جائے نا۔ اگر عرش یہ دلیل پیش کرے تو اماں کی چگی کہہ رہے گی بس میں بس پائی جا آپ دے کر کم کر، تو عرش ہوئے گا بکار ہوئے گا۔ میں تنقید سمجھے ہوئے عرش بس من نہیں عرش ہے، تجھ پر تو لمحے کے لیے مصطفیٰ کے قدم آئے تھے، اور میرے ہاں تو 4 سال تک کھیلتے رہے، لیتے رہے، تو کہاں میں کہاں۔ اگر ایک لمحہ عرش پر قدم آنے سے عرش کو فخر ہے تو حلیمہ سعدیہ کی جھونپڑی بھی رش کے عرش ہے۔ وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس چگی کو کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، اس چگی کا طواف فرشتے کر رہے۔ حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں، حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ مجھے کیا پتا ہے حلیمہ یہ بھید، حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، تیری بکریاں جو چرا گئے۔ کبھی حسن بن کے قبول میں، کبھی حسن بن کے قبول میں، کبھی رنگ بن کے حصول میں، کبھی نور بن کے رسول میں وہ جمال اپنا دکھا گئے۔ حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ کیونکہ محبت کی محفل ہے، میرے خیال ہے ہمارا ملک اس وقت
بڑی پریشانیوں میں پھنسا ہوا ملک کے لیے دعا کر رہے ہیں. اے رب ذوالجلال اس ملک کو غارت سے بچا، دہشت گردی سے بچا، قتل و غارت سے بچا، امن سے نواز، آشتی سے نواز، محبت سے نواز. یا اللہ اس ملک کی حکمرانوں کو اس ملک کے اندر اسلام نافذ کرنے کی توفیق دے دے. اے خلاق کائنات اس ملک کی حکمران طبقہ کو اس ملک میں اسلام لانے کی توفیق عطا کر. اے پیارے اللہ کریم ہم دکھی ہیں، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، ہماری پریشانیاں سکون میں بدل دے. اے رب ذوالجلال ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے دکھوں کی دوا کر دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وعلی آلہ وسلم.